رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں. حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں. اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا. کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ. جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے. ہاں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے. ایمان یہیں سے شروع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں. ایسی نہیں ہے. یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. ہاں، اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ حدیث کی ترجمانی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا. تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اے رسول آپ کہہ دیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا. اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں پر بات یہ کرنی ہے، زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا. اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا. میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو. ہاں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا. وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا. حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحبہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا. یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے.
اور یہاں نماز گئی وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر. لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا قضا کر لینا آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا. حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو. نماز پڑھ لی اور چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے. ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائیں. دو واقعات توجہ چاہتا ہوں. ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے حرکت نہیں کیا. دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو. ہاں، صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض. ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے. یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی. یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے. ایک جان کی حفاظت فرض تھی، لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے. اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ قرآن پاک میں آیا ہے. یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو. اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس. کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی. اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا. کسی کا باقی نہیں ہے. یہ ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں، یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا، وہ فرض بھی چھوڑ دیا، اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی، فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے، ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. فروع کا مطلب ہوا برانچ. اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے.
جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے، اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا، نماز میں بلایا ان کو، نماز پڑھ رہے تھے، 2 بار بلایا، کمپلیٹ کر کے آئے تو حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پکارا، تمہیں نہیں سنائی دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تب رسول پاک نے کیا فرمایا، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اس کے رسول پکاریں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی، نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ تب رسول پاک نے فرمایا ہاں، اگر نماز چھوڑ کر کے 1 رکعت پڑھے تھے اور چھوڑ کر حضور کے کام میں آتے اور حضور پاک نے اگر انہیں بازار بھیجا کام کے لیے یا کسی کو سودا خرید کر پہنچانے کے لیے، وہ سارا کام کیا، بازار گیا، لوگوں سے ملاقات کیا، کسی کے گھر پہنچا، واپس آیا تو فرمایا گیا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے آگے کی کمپلیٹ کرو، شروع سے نہیں لوٹایا جائے گا، جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے۔ پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ پھر یہ بیچ میں جو اتنا کیا، میاں ہم نماز کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے، ہے نہیں؟ اگر ہم نماز میں چل کر کے ادھر ادھر چلے گئے تو نماز ٹوٹ گئی، سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا تم بازار میں بھی جاتے، سامان بھی خریدتے، لوگوں کو پہنچا کے بھی آتے، بات چیت بھی کرتے اور واپس آتے تو وہیں سے نماز پڑھتے جہاں سے چھوڑ کے گئے۔ پھر یہ اتنا سب جو کیا گیا بیچ میں، کیا یہ نماز کو نہیں توڑے گا؟ فقہا فرماتے نہیں، کیونکہ یہ سارا کام اطاعت رسول میں تھا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ہاں اگر حضور پاک کی اطاعت میں لگا ہے تو ہر کام تمہارا عبادت ہی ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جان بچانا فرض ہے۔ ہاں اس وقت تک تمہاری جان بچانا فرض ہے جب تک کہ حضور کی عزت پر بات نہ آئے۔ اگر حضور کی عزت پر بات آئے تو یہ جان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، حضور کے نام پر ساری جانیں وارنا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر یہ نہ کہا جائے۔ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں یہ سب حالات دیکھتے نہیں، لوگوں کو پکار لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا، لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میرے عزیزو، خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، آپ ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا مشورہ دے دو کہ کوئی ایسا جہاد بتا دیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو، کوئی ایسا جہاد بتائیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کفار و مشرکین کی تعداد کو نہیں جانتے تھے؟ سب خبر تھی۔ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر، خیبر کے موقع پر، ہر موقع پر ظالم کفار مشرکین کی تعداد بڑی زیادہ تھی، صحابہ کم تعداد میں تھے، سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو جب میدان میں اتارا جا رہا تھا تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ میاں آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان؟ مسلمان تمہیں تو خطرات اٹھانے ہوں گے، اور میں نے اس سے قبل بھی شاید کہا تھا اسلام روز اول سے مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ جھگڑا چل رہا ہے، ابو لہب کی چنگاریاں مصطفیٰ کریم کے چراغ سے بھیڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ غالب رہا ہے، آج بھی یہی چراغ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔
دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ہی غالب رہے گا، ان کا نام ہی غالب رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جو آج بھونک رہے ہیں کتے اپنے گوفے میں بیٹھ کر یا کوٹھے میں بیٹھ کر، انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے بڑے بڑے دادے پردادے سب آئے اور سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن حضور پاک کی ذات کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے۔ تم کیا جانو، جاؤ انگلینڈ اور امریکہ کے وہ گورے لوگ جو دنیا پڑھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو غور سے پڑھتے ہیں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب کوئی دین یورپ اور ویسٹرن میں پھیل رہا ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین سب سے زیادہ یہ ترویج ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اشاعت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتے یوں ہی خارج زدہ ہیں، ان کو کھجلی یوں ہی ہو رہی ہے؟ تکلیف اسی بات کی ہے کہ روز بروز اس قدر اسلام میں کثرت دیکھی جا رہی ہے، حضور کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انہونا خوف جو انہیں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے انہونا خوف، انجانا خوف جو ہے، جو ان کی زبانوں سے بھی نکلواتا ہے بار بار بیٹھ کر کے۔ وہ پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا، سنے ہوں گے آپ؟ ہاں، یہ باتیں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے اور خوف ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں کہا، یہ اچھی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے، ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ ہاں، اگر مذہب ذات اور اس چیز کا کھیل کھیل رہے ہو تو زیادہ دن تک یہ کھیل چلے گا نہیں، زیادہ دیر تک یہ کھیل چلے گا نہیں۔ ان کو یہ پتا ہے یہ ساری چیزیں حقیقت کیا ہے اور یہ جھوٹ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کی ذات کے متعلق تو اتنا میں کہوں گا، اس سے قبل بھی بہت سارے آئے جنہوں نے حضور کے نام سے لوگوں کو للکارا تھا، لیکن ان کی زندگی بڑی ذلت میں گئی، اور پھر ہم یہ پکار کر کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ہاں، کل بھی ہم یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی کہیں گی، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سی کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیر۔ حضور کی ذات کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے، جو کتے تھوکتے ہیں وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو کیا کہا؟ روشن چراغ، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا؟ سورج بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورج بنا کر بھیجا۔ اب اس کی تشریح میں جاؤں گا تو بڑا طویل ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے، گیلیکسی کا علم رکھنے والے جانتے ہوں گے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، یہ تاروں کی روشنی، ان کی اپنی اصلی روشنی نہیں ہوتی ہے، سب سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور یہ دن میں سورج کی روشنی لیتے ہیں اور رات کو چمکتے رہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس آیت میں ترجمے میں کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سورج بنا کر بھیجا۔ اگر اس لفظ پر آ جائے تو کئی لوگوں کی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ حضور کو جو سورج سمجھ لے، کئی لوگوں کے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، جن کو یہ جھگڑا ہے کہ حضور ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ کیسے جا سکتے ہیں، ہماری بھی قبر میں، ان کی بھی قبر میں، ان کی مدد کے لیے ان کی مدد کے لیے، پھر مدینے میں لوگوں کے سلام پہ وہاں آ رہے ہیں، ان کو سلام کا جواب ایک ہی وقت میں حضور ساری کائنات کے اپنے ماننے والوں کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور انسانوں پر انہیں قیاس کیا۔ جب تم آیت کے ترجمے میں انہیں سورج کہو گے تب پتہ چل جائے گا کہ سورج یہاں نکلتا ہے، روشنی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، افریقہ میں بھی ہو رہی ہے، عرب میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، سورج ایک ہی ہے لیکن روشنی ہر جگہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج ہمارے ہاں آیا تھا تمہارے ہاں نہیں آیا، بلکہ انڈیا والا کہے گا ہاں میرے ہاں آیا تھا تو ہو سکتا ہے عرب میں بھی آیا ہی ہوگا، کیونکہ ایک ہی سورج ہے جو چمکتا ہے، پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اگر اس آیت کے ترجمے میں یہ سورج کا معنی مراد لے لو گے، کئی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ، قبروں میں آنے کا مسئلہ، ان کے مدد کرنے کا مسئلہ، لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے کا مسئلہ اور غیب جاننے کا مسئلہ، ساری چیزیں سلجھ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی لیے کہتے ہیں کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی
محبت سے پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں کہاں ایمان کی حفاظت ہوئی ہے. بات میں یہاں پر اصل میں آج تفسیر کی وجہ تقریر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو واقعی دل بھی مچل جاتے ہیں، اور ہم غلاموں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم ہر محفل میں اپنے حضور کو ہی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری محفلوں کی جان ہے، ہماری محفلوں کی رونق ہے. ہم برسوں سے حضور کو سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن آج بھی کبھی مذاق کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا، اور کثرت سے ہم روزانہ حضور پر درود پڑھتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ بار بار ایک ہی چیز کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہر درود میں لذت الگ آتی ہے. رسول پاک کی ذات سے جو اٹیچمنٹ ہے، یہی تو چیز ہے کہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالی ہماری زندگی کو ایسی ہی بنائے جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی دعا کیا تھا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے. قیامت کے دن لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا جس کے نیچے حضور کے عاشق جمع ہوں گے. اعلیٰ حضرت دعائیں کرتے ہیں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. آقا یہاں تو ہم تعریف کرتے ہی ہیں آپ کی، جب قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع ملے، اس دن بھی اگر زبان کھلے تو یا رسول اللہ آپ کے لیے کھلے، آپ کے لیے کھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان. اور اعلیٰ حضرت یہی تمنا کی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی، ہاں وہاں پر سارے لوگ سلام بھیج رہے ہوں گے حضور کی ذات پر. اور اعلیٰ حضرت اپنے متعلق کہتے ہیں کہ جب مجھے جنت میں لے جائیں گے فرشتے، قدسی کہتے ہیں جنت کے فرشتے، ہاں تو اس وقت پوچھیں گے نا کہ تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے. بہت سارے لوگ سلام کا یہ آخری شعر سمجھ نہیں پاتے، تو میں آج بتاتا ہوں. جنت میں جانے کے بعد تمہاری تمنائیں پوچھی جاتی ہیں، دوپہر میں کیا کھانا ہے، ابھی کیا لوگے آپ. ہاں آپ کی خواہش کے مطابق کھانا ملے گا، ہر چیز جو تمنا کرے گا وہ سب ملے گا. تو وہاں پر پوچھنے کے لیے جو آئیں گے قدسی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدمت کے لیے لگائے ہوئے ہوں گے، غلمان ہیں جو وہاں پر قدسی ہیں، وہ پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے، کون سا کھانا چاہیے، کون سی آرام گاہ چاہیے. لیکن فاضل بریلوی ایک عاشق کا حال یہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. ہاں رضا کا مطلب کیا چاہیے رضا، اس وقت بھی میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا. جب وہ مجھ سے کہیں گے کیا چاہیے رضا، تو میں کیا کہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. ہاں ایک ہی چیز چاہیے، دنیا میں بھی وہی چاہیے تھا، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی وہی چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، ان کے غلاموں کے صدقے ہمیں حضور کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے.